ہوں مریم نواز شریف صاحبہ ہوں وہ ان کو عام آدمی کی روٹی سے کنسرن ہے. ایک وہ بھی شخص یہاں پر جو ہے وہ براجمان تھا جو کہتا تھا میں آٹے کی میں آلو ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ پتہ کرنے کے لیے نہیں آیا, میری لیڈرشپ آئی ہے. میری لیڈرشپ کو ہر وہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے کام کرنا ہے جس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری ہو سکتی ہے. اور اس کے حوالے سے جو ایک 2-3 دن سے جو ایک عام آدمی کی جو سستی روٹی ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں, جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, میرے ساتھ فوڈ منسٹر صاحب موجود ہیں اور الحمدللہ یہ اپنی چیف منسٹر کی جو ہے وہ باقاعدہ تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اس وقت پوری انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہے. خود منسٹر صاحب جو ہے ان کو سڑک سے پکڑ کے لائے ہیں ابھی بھی ہم, اور یہ 2-3 دن سے جو ہے وہ ہر جگہ پر جو اس روٹی کی قیمت ہے اس کو میک شور کر رہے ہیں. یقیناً شروع میں پرابلمز آتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ایک رواج بھی ہو گیا ہے کہ جب آپ عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کریں تو بہت سارے فنڈ بٹس نکل آتے ہیں, وہ جی یہ نہیں ہوا نا جی, وہ نہیں ہوا نا جی, اس کو کر لیں گے جی, یہ ایسے نہیں ہو سکتا, ویسے نہیں ہو سکتا. اور میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ سی ایم صاحبہ کی ڈکشنری میں نہیں ہو سکتا کا لفظ نہیں ہے, اور خاص طور پہ وہ کام جو عام آدمی کی بہتری کے لیے ہیں, عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہیں, اس پہ ایف اینڈ بٹس نہیں ہو سکتے. تو پہلے میں گزارش کروں گی کہ فوڈ منسٹر صاحب جو ہیں وہ 2-3 دن سے اس روٹی کی قیمت کو 16 روپے پہ اور نان کو 20 روپے پہ میک شور کرنے کے لیے جتنی محنت انہوں نے کی ہے اور جس طرح سے جس میکنزم کو وہ فالو کر رہے ہیں, اور صرف لاہور نہیں پورے پنجاب کے اندر انتظامیہ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو باقی ہماری انتظامیہ ہے وہ اس کو میک شور کر رہی ہے اس روٹی کی قیمت کو. اور اس حوالے سے اوور ٹو منسٹر صاحب. جی بہت شکریہ منسٹر صاحبہ. میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس کے بعد اسٹیٹ وے آتا ہوں جو ہمارا آج کا الحمدللہ ہمارا مشن ہے. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20 روپے سے روٹی 16 روپے پہ, 30 روپے سے نان 25 روپے پہ. یہ آج یہ غریب آدمی کے لیے سب سے بڑا یہ ریلیف ہے اور سب سے زیادہ بریدنگ سپیس وہ محسوس کر رہا ہے. اور میں نے خود اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے بعد لوگ جو نان چنے کی دکان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, ان کو جب یہ اناؤنسمنٹ پہنچی ان تک اور جب اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے میں انتظامیہ کے ساتھ گیا تو کلیپنگ کرتے ہوئے دیکھا, جس کی مجھے بے پناہ خوشی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو جب 2 دن پہلے جب نوٹیفیکیشن ہوا تو چیف منسٹر صاحبہ کا حکم تھا, اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہوں کہ جو 20 kg کا جو آٹے کا بیگ ہے اس کو 500 روپے پرائز اس کی کم کی گئی, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. یہ بہت بڑی ایک ریلیف ہے, اور یہ راتوں رات کو خواب آ کے یہ ریلیف نہیں مل گئی, اس کے پیچھے پوری اس پہ برین اسٹارمنگ کی گئی. اور میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو آپ فوڈ سیکورٹی انشور کرتا ہے اس پہ اربوں روپے, جب میں اربوں کی بات کر رہا ہوں تو 5, 10, 20 ارب نہیں ہے, سینکڑوں ارب روپے کی اس پہ وہ سود کی شکل میں ادا کرتا ہے, بینک سے لون لیتا ہے, تب جا کے فوڈ سیکورٹی ممکن ہوتی ہے. تو جب اربوں روپے کی آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اس کا جو امپیکٹ ہے اگر عام آدمی تک نہ پہنچے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک سوچ تھی اس کے پیچھے جو اس کو عمل کروانے کے لیے ہم میدان میں نکلے. 2 دن سے یہ اس کا نوٹیفیکیشن 2 دن پہلے ہوا. اس کے بعد آپ پتہ ہے آپ کو کہ ایک منحصر القوم ہم تھوڑے سے لیزی ہیں اور وائلیشن کے شوقین بن چکے ہیں, تو اس کو پھر ایک ڈنڈا فورس استعمال کی اور 10,000 کے قریب ہم نے تقریباً انسپیکشن اندر کی ہیں. میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اس میں تقریباً انفارچونیٹ 20-25% وائلیٹرز ملے, مطلب کہ 2548 کے قریب ان وائلیشنز ملی. اس پہ ہم نے 423 کے قریب لوگوں کو اب تک ہم نے اریسٹ بھی کر لیا ہے, کہ جو وائلیشنز جو ہمیں دیکھا کہ جن کے ویٹ بھی پورا نہیں تھا, جن کی پرائز بھی بہت زیادہ تھی, جنہوں نے پرائز ڈسپلے بھی نہیں کیا ہوا تھا, ان کو ہم نے اریسٹ بھی کروایا. یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, جو نہ چاہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں, مگر ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. فائن بھی امپوز کیا گیا, وہ میں فائن کے حق میں نہیں ہوں, 60 لاکھ کے قریب فائن بھی کیا گیا. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ آج آنے سے پہلے میں نے ڈی سی کمشنر جو ڈی سی لاہور اور کمشنر لاہور جن سے بات کی, میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 80% اس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. 2 دن پہلے جب نوٹیفیکیشن ہوا 2 دن سے ہم
پورے ایک ایک نکر میں ہم گھوم رہے ہیں, ہمیں وائلیشن بھی ملتی ہے مگر الحمدللہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن بھی مل رہی ہے. اب یہاں سے اٹھنے کے فوری بعد ہم نے اپنے سلسلہ, کیونکہ لنچ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ جو شہر کے طول و عرض میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آئے. اس کے بعد جو بڑے شہر ہیں اس کی طرف بھی ہمارا فوکس ہے, وہاں پہ بھی ڈی سیز, کمشنرز, اور ہماری مجھے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ٹیم ہے وہ بھی اس میں اسسٹ کرے, وہ بھی جا کے دیکھے چیزوں کو, کیونکہ غریب آدمی کو اس میں بہت بڑا ریلیف فیل ہوا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ایک چیز میں ضرور یہ بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا ہی ادب ہے, کیونکہ ہم نے تو, ہمارے تو لیڈر نے ہمیں سکھایا کہ ادب کے ساتھ ہی بات کرنی ہے. چیف منسٹر کے پی وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ جو ان کے اس وقت جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی 16 روپے کی روٹی یہ کس طرح ہو جائے گی, کسان مر جائے گا. یہ وہی مجھے یاد آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لاہور میں جب ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولتیں جب بہتر کی تھی تو اس میں ہمیں جنگلہ بس اور پتہ نہیں کیا کیا خطابات سے نوازا گیا تھا. اس کے بعد اسی کو ریپلیکیٹ کیا تھا کے پی میں, اور وہ بھی نہیں بن سکی تھی, اس میں کبھی چلتی کم تھی اور آگ زیادہ لگتی تھی. مجھے تو یہ اسی چیز کا یہ کنٹینیوٹی نظر آئی ہے کہ پھر دوبارہ پہلے دن کل تنقید کی کہ یہ 16 روپے کی روٹی کیسے ممکن ہو سکتی ہے, اور آج اپنے ہی صوبے میں اس کو لانچ کریں. اور پھر یہ بدقسمتی ہے کہ چیف منسٹر کے لیول پہ ایک بندہ بیٹھ گیا, اس میں میچورٹی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور ایک چیز میں یہاں پہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے آج ایک ہدایت دی ہے کہ یہ 16 روپے پہ نہیں رکے گی, اور انشاءاللہ العزیز ہماری اس پہ ورکنگ ہے کہ ہم نے یہ ساری جو کیلکولیشن نکالی ہے, اس میں جو ہمارے جو تندور مالکان, جن کو نان بائی ایسوسی ایشن, ان سب کے جو اس پہ ورکنگ کرنے کے بعد یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے. یہ ہم نے ہوا میں نہیں کی, اس پہ ہمارے پاس پوری اس کے سٹیٹس موجود ہیں کہ اس کا جو پلیس ہے جہاں پہ وہ تندور پلیس کرتا ہے اس کی کیا رینٹ کی ویلیو کیا ہے, اس میں جو گیس کا بل کیا ہے, اس کی لیبر کیا ہے, اور پلس اس کا پروفٹ. اور یہ ساری ورکنگ 3900 جو ہم نے پر مون جو ہم نے گورنمنٹ کی سپورٹ پرائز ہے اس پہ کیلکولیٹ کر کے نکالی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بھی کم پہ مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے آج صبح کہا ہے کہ 16 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کا نوالا سستا کرنا وہ ہمارا ایم ہے, اور ہمارا یہ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم نے غریب آدمی کو مہنگائی کے بوجھ تلے نکالنا ہے. یہ ہماری طرف سے تو یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے, مگر آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اس کو بھی انشور کروائیں گے اور مزید بھی اس میں جو ہے ریلیف دیتے نظر آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہمارے جو کے پی کے جو عجیب طرح کی جو ہم پہ وہ ایک فکرے بازی جو ہم پہ کس رہے ہیں, ان کے لیے میں بتاؤں کہ ہمارے پاس پورا پلان تیار ہے. ہم کسان کارڈ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور اس میں وہ اس سائڈ کے لوگ, یہ تو ریلیف ہے اربن سائڈ کے لوگوں کے لیے, جو میں اور آپ جو ہم آٹے کا بیگ خرید کے کھاتے ہیں, ہمیں بالکل احساس ہے. میں محکمہ خوراک کا وزیر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہمیں سن رہے اور دیکھ رہے ہوئیں گے کہ جن کا دانے اپنے ہوتے ہیں گھر کے, ان کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمیں ہر صورت میں ان کو بھی ریلیف دینا ہے. اس کے لیے کسان پیکج, کسان کارڈ کی صورت میں ایک بہت بڑا پیکج انٹروڈیوس ہو رہا ہے, اور وہ آنے والے چند دنوں میں اس میں چیف منسٹر صاحبہ خود اس میں بتائیں گے کہ ہم نے پیسٹیسائڈ کس طرح سے ان کو سستی دینی ہے, ہم نے یوریا کس طرح سے سستا دینا ہے, فرٹیلائزر کس طرح سے سستی دینی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈ کو ہم نے ایکولی لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اربن سائڈ کے لوگ اربوں روپے کی ٹیکس پے کا پیسہ دینے کے باوجود وہ مہنگا نوالا خریدتے رہے, اور اس طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ جو رورل سائڈ کے لوگ ہیں, جو ایک محنت کش ہے, جو کسان ہے, وہ دن رات محنت کر کے وہ وہاں سے ہماری کراپ جو گرو کرتا ہے, اور اس کو بھی اس کے معاوضہ ٹھیک نہ ملے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے, دونوں کو انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. آپ کی مہربانی. میں صرف 2-3 چیزیں جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آج صبح سے جو ہماری کے پی کی حکومت ہے, جس نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ عام آدمی کے لیے, کے پی کے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ آج جو ہے وہ صبح سے کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب ہوں یا بیرسٹر سیف ہوں, آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ چونکہ اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے کام کر رہی ہیں, اس کو اگر آپ کاپی کر رہے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے اس کے اوپر. اگر آپ کو پہلی دفعہ آپ کی پچھلی سے آپ کے پاس 10 سال حکومت رہی ہے کے پی کے کی بھی, آپ کو اگر نہیں یاد آیا
کہ جو ہے وہ روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے. اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے یقین آپ کو یہ یاد کرا دیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. ایک دن آپ نے پہلے کہا, جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ یہ ہو نہیں سکتی روٹی کی قیمت کم, دوسرا پھر آپ کو بی آر ٹی کی طرح آپ کو جو ہے یو ٹرن لے کے آپ کو یہ وہ احساس ہوا کہ ہمیں جو ہے یہ روٹی کی قیمت کم کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بھی کہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. وہ نگہبان رمضان پیکج ہو, وہ بائکس کا منصوبہ ہو, وہ کسان کارڈ ہو, ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, ایک لائن ہے ان کی. اور ان کو جو ہے وہ اب نکل کے جنہوں نے خود رمضان پیکج کا بھی بائی دا وے انہوں نے اس کی کاپی کی اور انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں, ہم پیکج نہیں دیں گے, ہم 10,000 روپیہ دیں گے, اور اس کے بعد معافی مانگ لی کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو کہنے کی بجائے گنڈا پور صاحب ذرا خود جو ہے وہ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں. ٹک ٹاکر تو وہ خود ہیں, حلیہ بھی ان کا ٹک ٹاکروں والا ہے, وزیر اعلیٰ والا تو ہے بھی نہیں, اور حرکتیں بھی ان کی وہی ہیں. اور ان کی جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کسی نے ان سے پیسے تو نہیں لیے, نہ ان کو جو ہے انہوں نے کوئی رمضان پیکج اناؤنس کیا, لیکن ان کو جو ہے وہ ٹک ٹاکر ایک ہماری خاتون ہے, ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی. دوسری بات یہ ہے کہ صحت کارڈ میں بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا صابن سلو ہے کیا, کہ آپ کو جو ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ صحت کارڈ جو ہے یہ سپٹمبر 2015 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا, یہ ان کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر آپ تختیاں ان کے, اور یہ عمران خان خود جو ان کا جعلی وزیر اعظم تھا وہ خود یہ بات ایکسیپٹ کرتا رہا کہ 5 سال اتنے منصوبے تھے میاں نواز شریف کے, شہباز شریف سے, کہ ہم اس کے اوپر صرف تختیاں لگاتے رہے. آپ نے بھنگ کی فیکٹریاں لگائی تھیں, آپ نے وہ لنگر خانے جو ہے سیلانی والوں کے, آپ نے پناہ گاہیں پتہ نہیں کن کی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جو عمارتوں پہ قبضہ کر کے آپ نے نشئی وہاں پہ ٹھہرائے ہوئے تھے. یہ کارنامے ہیں آپ کے. اس کے اوپر صحت کارڈ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے رنگ روغن کر کے آپ اس کو اپنا کارڈ نہیں کہہ سکتے. اور اب مزے کی بات یہ ہے, ایک طرف اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایئر ایمبولینس خریدیں گے مریم نواز شریف کی نقل کرتے ہوئے, بہت اچھی بات. دوسری طرف کہہ رہے ہیں ایئر ایمبولینس کی ضرورت ہی نہیں ہے, صحت کارڈ ہونا چاہیے. او بھائی, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کے فضل سے آپ کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ کو جو ہے وہ کہیں سے نقل جو ہے وہ کرنے کی اگر مل رہی ہے آپشن تو اس کو خاموشی سے استعمال کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویروں پہ اعتراض ہے, بیگ پہ تصویریں لگائیں. ہمارا لیڈر ہے جی, فخر کے ساتھ تصویریں لگاتے ہیں ہم, 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے, بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور وزیر اعظم نے شاید نہ کیا ہو. ہم نے ان کو عزت دی ہے بیگ پہ تصویریں لگا کے. آپ اپنے لیڈر کو عزت دے رہے ہیں جوتوں پہ اس کا قیدی نمبر 804 لکھ کے, تو اپنی پرائرٹیز کا فرق ہے بھائی. آپ اپنے لیڈر کو وہ مقام دے رہے ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے یا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. ہم اپنے لیڈر کو وہ مقام دے رہے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. سو اس لیے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا مقدر ہے, اپنا نصیب ہے. دوسرا, آخر جو اینڈ پہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں, جو خود موصوف جو ہے جب وفاقی وزیر تھے ان کے دور حکومت میں پیٹرول کا سکینڈل آیا تھا, موصوف کا نام اس کے اندر بھی آیا تھا. اور یہ آٹا اور چینی چوری بھولی نہیں ہے پنجاب کے عوام کو. وہ بزدار کے دور میں یاد ہوگا آپ کو جو ہوا تھا, وہ آٹا چینی سکینڈل جو ہے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے. تو آٹا جو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں پنجاب میں کمی ہو جائے گی, بھائی ابھی سے کے پی کے اندر سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ گندم کی اور آٹے کی شارٹیج ہو رہی ہے. میں نے تو کل بھی کہا کہ ہم پنجاب پہلے بھی اپنا بڑا بھائی کا رول ادا کرتا ہے, ہم کریں گے, لیکن اپنی طرف توجہ دیں, اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ہے ان کے آٹے اور ان کی گندم کی فکر کریں. پنجاب میں وافر آٹا اور گندم موجود ہے, اسی لیے گندم کی اور آٹے کی قیمت میں کمی بھی آ رہی ہے بیکاز وافر موجود ہے. جو یہ کے پی کے اندر جو ہے ہمیشہ جب بھی پرابلم آیا ہے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ہم اپنا جو ہے وہ ہمارے پاس پورا میکنزم موجود ہے, ہم کو جاہلوں کی بستی نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے اس کو کام کرنا بھی آتا ہے, بلکہ کام کر کے دوسروں سے کام کروانا بھی آتا ہے. جیسے ایئر ایمبولینس بھی جو آپ نے کہا ہے کہ آپ لائیں, اللہ کرے آپ لے آئیں, مریم نواز شریف صاحبہ تو لا رہی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ روٹی کی قیمت, اور وہ پھر وہ گنڈا گردی, مولا جٹ گنڈاسا پکڑ کے میں یہ کر دوں گا, میں کرا کے رہوں گا. بھائی مطلب باتوں کی بجائے اگر آپ کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں, اگر آپ یہ اتنے نالائق جو لوگ ہیں, یہ جو اپنے دور حکومت میں اتنے جعلی ارسطو جو ہے اتنے کامیاب ہوتے, تو پھر جو ہے اپنے دور میں یوکرین سے, چینی اور مصر سے جو ہے نا وہ آپ کو گندم نہ منگوانی پڑتی. یہ آپ کے یہ آپ کا نا یہ آپ کی چارج شیٹ ہے. تو بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں. اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہے ان کا صابن سلو ہے, میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ بادام کھایا کریں, یا تھوڑا سا کبھی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. باری 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 اب اس کی کتنی کمی کی تھی آٹے کی قیمت میں, اور اس کا نوٹیفکیشن کیا آفیشیل جاری ہو گیا ہے, جو ریلیف جو
तंदूर मालकान या दूसरे लोगों तक भी पहुंचे कि इतना आटा आपने सस्ता किया है? देखिए इंसाई साहब, ये क्रॉस द बोर्ड जो है ना प्राइस नीचे की है 500 रुपया। आटा सस्ते करने का भी एक आपका क्लेम था ना कि आटा सस्ता किया 500 जी, रुपया। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वही सुन रहे। 20 kg का जो बैग है उसको 500 रुपया प्राइस उसकी कम हुई है। आप ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ तंदूर मालकान के लिए बात कर रहा हूँ या आपके लिए मेरे लिए, सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड 500 रुपया प्राइस कम हुई है। और एक मज़े की बात ये ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ, जो अभी हम जिनका जिक्र कर रहे हैं ना केपी के चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे भी जो अवाम हमारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, Exactly. वहाँ पे भी पंजाब के जो काश्तकार है, जो ग्रो करता है, वही आटा जा रहा है। पंजाब जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने कहा ना कि ये सूबों में बड़ा भाई है और ये अपना किरदार, ये नहीं है मेरा सवाल। आपने कहा कि आटा हो गया, कैसे ऐसे सस्ता काउंटर होता नहीं। है। अंसारी ऐसे काउंटर नहीं, एक बात को भी सवाल करना है। अंसारी साहब, आप- आहिस्ता, एक मिनट, आहिस्ता बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए कि जो तंदूर मालिकान है इस वक्त सबसे मेन हर्डल ज्यादा अगर हुकूमत ने 16 रुपए की रोटी कर दी है तो आपका हम डेली देखते हैं कि आपके बिजनेस हो रहे हैं, क्या तंदूर मालिकान की तरफ से कोई रिजेंटमेंट आ रही है, गफलत आ रही है या ब्यूरोक्रेसी इसको इम्प्लीमेंट ठीक तरह से करवा रही है? गुजारिश ये है कि मैंने तो आपको फिगर बताई है अपनी ओपनिंग स्पीच में कि मोर देन 80% इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। तो क्या ऐसा कभी होता है कि 2 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ हो और गरीब आदमी को रिलीफ मिलता हो और 2 दिन के अंदर अंदर 80% प्लस कंप्लेंट तो रहेगी? ये तो नेचुरल सी बात है, ये माशरा है, हमें किसी की तरफ से कोई रिजेंटमेंट नहीं है। जो अब ब्यूरोक्रेसी है जिसकी बात करते हैं वो हमारे साथ इकट्ठे हम चल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी इस प्रेस टॉक के बाद हमारी फौरी हमारे जो तंदूर मालकान है, जिसको नान बाई एसोसिएशन कहते हैं, सबको हमने एंगेज किया हुआ है। सबके साथ हमारा 1:30 बजे का टाइम है, आपको भी दावत है, आप उधर आ जाए। बारी 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 1 मिनट से ये बताइए कि गंदम की खरीदारी के हवाले से क्या ताकीर है प्रोक्योरमेंट में और इस पे जो है क्या कोई फंड्स की कमी है या गंदम वाफिर आपके पास? देखिए दोनों चीज़ें हैं। एक कल असम्बली में भी आपको पता बड़ी हीटेड डिबेट हुई है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी आए और मैं एक शेयर भी करता हूँ एक इल्ज़ाम कि अपोजिशन लीडर फरमाने लगे, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि जनाब जो आप पटवारियों के ज़रिए बैग्स जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं और वो बिक रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। और साथ ही भी कहा कि मिनिस्टर की पॉलिसी भी झूठी और मिनिस्टर भी झूठा। तो देखें मैं तो उनको सुनता रहा, जब मैंने उसको वाइंड अप करना था स्पीच को तो मैंने स्पीकर को कहा कि रिकॉर्ड चेक करवाएं। इन्होंने कहा है ये बात की, इतनी बड़ी बात की है, मैंने रिबर्टन नहीं दिया, एहतराम किया है, मगर अब ये आप चेक आप करें, अभी तक तो जो बैग्स जिसको बारदाना कहते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुई और ये कह रहे हैं कि वो बिक रहे हैं। तो अब ये फैसला जो है रिकॉर्ड करेगा असेंबली का कि झूठ कौन है गलत कौन है। 1 मिनट बारी बारी इधर से अब जी। फिलहाल साहब ये बताइएगा, तंदूर मालिकान पे तो आप सारा चेक कर रहे हैं, ये बताएं जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, उनको फाइन नहीं बेटा नहीं, हमारी जो रडार पे है ना वो है आम आदमी का भी, ये लग्जरी में आता है। अगर वो वहाँ पे कितने % लोग जाते हैं वो हम उसको नोटिफाई नहीं करती, जो गवर्नमेंट प्राइस नोटिफाई करती है वो तंदूरों पे करती है। किसानों की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मुख्तलिफ दौरों ने की हैं, तो गंदम की जो प्राइस है ये क्या बढ़ेगी और किसानों से क्या मुआवजा दिए जा रहे हैं? नहीं गंदम की प्राइस जो है वो तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी है, वो बढ़ती या कम नहीं होती, वो 3900 है। इस पे भी कल असेंबली में बात की गई एवं उड़ती हुई कि ये प्राइस कम कर दी गई है। तो मैं तो भाई 10 साल पहले भी वजीर था इसी डिपार्टमेंट का, तो ये हाईएस्ट प्राइस है जो पंजाब में अनाउंस हुई है। कहने को तो आप कैसे 10,000 करते हैं, रियलिस्टिक बात करनी है ना, इंटरनेशनल प्राइस क्या है उसके साथ आप मैच नहीं करें, हाफ से कम पे इंटरनेशनल प्राइस है, उसके बावजूद भी हम 3900 करें और मुज़ाकरात की बात करते हैं। डेली बेसिस पे हमारे उनके साथ कनेक्शन मौजूद है। कल भी मैं और मिनिस्टर एग्रीकल्चर हम उनके नुमाइंदों से मिले हैं। विकास अज़मा ये बताइएगा, आपने अभी एयर एम्बुलेंस की बात की, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जो जहाज ठेके पे लिया गया उसका 18 करोड़ रुपया रेंट है और जिस कंपनी को ठेका दिया गया वो भी उसके लिए भी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए गए। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो खबरें घर बैठ के बन जाती हैं ना, उसको बराए मेहरबानी वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। इसकी पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह मैंने जैसे कल भी कहा था कि आपके साथ शेयर करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब की एक हुकूमत में किसी भी एक मंसूबे के अंदर शफाफियत के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज़ है, ना हो सकता है, ना कोई क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह ताला उठेगा और ये इनके उसके ऊपर उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अब्बास बिलाल बिलाल साहब ये बताइएगा कि अभी आपने 3900 रुपये कीमत बताई, पिछले साल भी ये रेट था गंदम का, 100 रुपये फर्क पड़ गया, लेकिन जो इस वक्त कीमत है डीजल की और बाकी चीज़ों की पेस्टिसाइड की वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इस साल तो
آپ کے پاس بہت وافر مقدار میں گندم موجود ہے، اگر اگلے سال کسان کے پاس پیسے نہ ہوئے اور آپ اس کو سپورٹ اس طریقے سے نہ کریں